کشمیر کے اندر سے چونکہ میں ہو کے آیا ہوں، میں ان کے گھروں کے اندر بیٹھ کے آیا ہوں، میں ان کی ماؤں سے بات کر کے آیا ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں نے وہاں کی قیادت کے ساتھ اس وقت انگیج کیا کہ جس وقت اس قیادت کی کمر نہیں توڑی گئی تھی۔ 2.5 گھنٹے کا سیمینار ہے، تو 2.5-3 گھنٹے کے اندر اگر وہ مجھے سری نگر کی گلیوں میں سے گھما کے کنہیں گھروں میں لے جائے تو 2 گھنٹے کے اندر ہم فلم کر لیں گے۔ اور جب آپ کے پاس اہداف کلیئر نہیں ہوں تو آپ کی پالیسی جو ہے وہ ویورڈ رہتی ہے۔ اگر ہم اسی سینٹیمنٹ کو لے کے چلتے رہتے، آج تک کشمیر کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ میں نے ان کو بتایا جو پریڈومیننٹ سینٹیمنٹ ہے وہ آزادی کا ہے، تو ان کو ادھر ہی آنا ہے، ہونے دیں ان کو آزاد۔ جانا کدھر ہے انہوں نے؟ 98 کا جو لاہور ڈیکلیریشن ہے، پھر آگرہ سمٹ، ریئلی کلوز۔ جی بالکل کلوز، لیکن اس میں پاکستان کی سیاست انوالو ہوگی۔ جنرل پرویز مشرف کی کشمیر اور انڈیا پالیسی اور نواز شریف کی کشمیر اور انڈیا پالیسی میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ ضیاء الحق جس کے بارے میں کہتے ہیں جی آل پاورفل تھا، وہ خود وہاں پہ ہندوستان جا کے لینڈ کرتا تھا اور کرکٹ دیکھتا ہوتا تھا۔ ہم بارڈر سافٹ کرنا چاہتے ہیں اور ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اور پیپل ٹو پیپل ڈائلاگ ہوگا۔ اب دیکھیں لوگ چھلانگیں ماریں گے یہاں پہ کہ جی وہ انڈین فلمیں آ رہی ہیں، جی انڈین گلوکار آ رہے ہیں جی، اور وہ جی یہ انڈین کرکٹ ٹیم آ رہی ہے۔ حالانکہ میں جنگ نہیں چاہتا ہوں، میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ اپنی پالیسی کی کلیئرٹی رکھیں، ہندوستان کے ساتھ اس سے زیادہ محبت نہ جتلائیں جتنی ایک مشکل ہمسائے کے ساتھ ضروری ہے۔ انڈیا کا پاکستان سے تعلق کیا ہے؟ بظاہر تو یہ بہت ہی سمپل سا سوال ہے، مگر اس کو ان پیک کرنے جائیں تو یہ بہت پیچیدہ سوال ہے، اور اس سوال کو ان پیک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر طلعت حسین صاحب موجود ہیں، جن سے ہم اس سوال کے بارے میں جانیں گے، ان کا انالیسز لیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے، اس کے اندر اس کا جو انالیسز ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ یہ سیکنڈری سورسز کے اوپر نہ ہو بلکہ پرائمری سورسز کے اوپر ہو۔ اور پرائمری سورسز سے مراد یہ ہے کہ طلعت حسین صاحب کی جو صحافت رہی ہے پچھلے 40 سالوں کے اندر، جو کہ انڈیا کے گرد انہوں نے پاکستان کی انڈیا پالیسی کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کیسے اس تمام کو دیکھا۔ اگر آپ 1980s کی بات کریں، جنرل ضیاء کی بات کریں، پھر 90s کی بات کر لیں، بے نظیر نواز شریف، جو لاہور ڈیکلیریشن ہے، اس کے بعد آگرہ سمٹ کی بات کر لیں۔ طلعت حسین صاحب خود شاید بہت کم پاکستانی صحافی ہیں جو کہ جموں اور کشمیر جا چکے ہیں، جنہوں نے وہاں پر کشمیری جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کے گھر کا وزٹ کیا ہے، پھر کشمیری جو لیڈرشپ ہے، جن میں آپ محبوبہ مفتی کے والد کی بات کر لیں، فاروق عبداللہ کی بات کر لیں، لونز کی بات کر لیں، ان سے ایکسٹینسولی انگیج کیا ہے۔ یا ایون اگر آپ ایک معروف انٹرویو ہے سشما سوراج کے ساتھ پی ٹی وی کے اوپر، اس کی بات کریں تو انہوں نے بہت زیادہ ایکسٹینسولی انگیج کیا انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کی انڈیا پالیسی کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی انڈیا پالیسی کیا ہے، اگر کوئی انڈیا پالیسی ہے۔ بٹ سب سے پہلے میں یہ سٹارٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے تو ہر پاکستانی کا سوال ایک یہ ہے کہ انڈیا پاکستان سے چاہتا کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ اس کا ایک لفظ میں آپ جواب دے سکتے ہیں، اور وہ لفظ انگریزی میں ہے کمپلائنس اور اردو میں ہے اطاعت۔ ایک بڑی ریاست کا جو زوم ہے وہ ہندوستان کی پالیسی کا ہمیشہ حصہ رہا ہے۔ ان کے پاس استطاعت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ خواہش کہ پاکستان اطاعت کرے، کمپلائنس کرے، ان کے ڈکٹیٹ کے مطابق چلے، یہ ہندوستان ہم سے چاہتا ہے۔ اور اس کی بڑی پرانی تاریخ ہے۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے پرانے پارٹیشن سے پہلے کے جو اگر آپ انگیجمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، تب سے بھی ان کا دعویٰ یہی تھا کہ وہ تمام ہندوستان کے شہریوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور جھگڑا یہ نہیں تھا کہ بعد میں ہم نے ایک آزاد ملک کی ڈیمانڈ کی، جھگڑا یہ تھا کہ کون ریپرزینٹ کرتا ہے تمام ہندوستان کو اور بھارت کو، برطانیہ سے کس نے انگیج کرنا ہے، تو ہم نے انگیج کرنا ہے۔ تو چونکہ دوسری طرف سے جواب آیا کہ آپ نے انگیج نہیں کرنا، ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو، تو اس سے اس کا آغاز ہوا۔ لیکن اگر آج بھی آپ دیکھیں کمپلائنس چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پنش کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن کمپلائنس چاہتے ہیں، بات منوانا چاہتے ہیں، اطاعت چاہتے ہیں۔ بٹ یہ تھوڑی سی فار فیچڈ ان کی امیجنیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ریجنل صورتحال دیکھیں، چائنا کا فیکٹر ہے، سعودی عربیہ ہے، امریکہ ہے، پاکستان کے بہت زیادہ سٹیکس ہیں اس ریجن میں، اور چائنا کی پراکسی بھی پاکستان کو لوگ کہتے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے کیا انڈیا کی یہ جو امیجنیشن ہے یا ان کی جو یہ ایک خواب ہے وہ تھوڑا سا فار فیچ نہیں ہے؟ پالیسی گول ہے ان کا، اس پالیسی گول کو اپنانے کے لیے، حصول کے لیے کتنے کٹھن راستوں سے ان کو گزرنا ہے، وہ گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے، وہ راستہ ہے یا نہیں ہے، جن فیکٹرز کا آپ نے ذکر کیا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ لیکن اگر آپ چائنا کو منہا کر دیں، امریکہ کو منہا کر دیں، اور آخر میں آ کے نیوکلیئر کو منہا کر دیں، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی انٹینٹ پالیسی سے جڑ سکتی ہے۔ ان 3 فیکٹرز کی غیر موجودگی میں ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کو وہ ان کے گھٹنے ٹیک سکتے ہیں، ان سے بات منوا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ماڈل ہے یہ انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں ہر جگہ پر اپنایا ہے،
اور اب چونکہ ان کو اپنی معیشت کا زوم بھی ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ بہت بڑے پیڈسٹل پہ چلے گئے ہیں، تو پانی کو بھی وہ سزا کے طور پر نہیں استعمال کرنا چاہتے، وہ اطاعت کے لیے استعمال کرنا چاہتے، کمپلائنس کروانا چاہتے ہیں۔ میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا، اس میں ایک اینکر ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم نے اکنامکلی آپ کو بھوکا مارا ہے، ابھی ہم آپ کا پانی روک دیں گے اور آپ کو جو پیاسا بھی ماریں گے۔ 2016 کے اندر مودی نے یہ کہا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو وہ سسپینڈ کرنے جا رہے ہیں، اس ٹائم پر انہوں نے اس کے اوپر ایکٹ تو نہیں کیا، بٹ اس کے بعد وہ ڈیم تو بناتے رہے ہمیشہ، ایک کمیٹی بنا دی تھی اس کے اوپر جس نے ریویو کیا تھا اس کے اوپر، ڈیم بناتے۔ اور ابھی بھی انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے۔ آپ کی نظر میں یہ کمپلائنس کا ایک ٹیکٹک ہے کہ اگر پاکستان کا پانی وہ روک سکیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو ٹیبل پر لا سکیں گے، یا ایون یہ اتنا پریشرائز کر سکیں گے کہ پاکستان تھوڑی سی اطاعت کر لے؟ دیکھیں، جو میڈیا کے اندر ہائپ ہے، میں تو اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا۔ جو شودہ پن ہے اس کے اوپر آپ پالیسی والی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جس طرح اس بڑک کے ساتھ آپ نے بڑا کمال کر لیا ہے اور ہم بوند بوند ترسائیں گے، لیکن اس تمام شودے پن کو، اور میں سنجیدگی سے لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ گھٹیا پن نہیں، یہ شودہ پن ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ شو آف بیسیکلی، اس کو سٹوک کیا ہے مودی نے، اور ساتھ ان کی معیشت کے جو نمبرز ہیں اس نے اس کو ری انفورس کیا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ انٹینٹ ماس میڈیا کے ذریعے کہ ہم نے کمپلائنس کروانی ہے، ہم نے اپر ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، یہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو جو پرانی انٹینٹ تھی پالیسی کی، اب وہ پبلک ڈیبیٹ کا بھی حصہ بن گیا، لیکن انٹینٹ وہی ہے۔ لہٰذا مجھے اس میں کوئی حیرت نہیں ہے کہ جو میڈیا کے اوپر شودے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مودی کی زبان بولتے ہیں، اور وہ اس انٹینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں جو مختلف جماعتوں نے مختلف انداز سے پاکستان کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی۔ 1971 کے اوپر اندرا گاندھی کے بیانات ہمارے سامنے ہیں، اور آج کا اگر آپ بیان اٹھا کے دیکھیں جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں میڈیا کے اندر، وہ 1971 کے بیان کے ساتھ ٹیلی کرتا ہوا نظر آتا۔ تو ان کی ایک بڑی کنسسٹنٹ پالیسی ہے پاکستان کی طرف۔ پیکیجنگ اس کی مختلف ہوتی رہی ہے، کبھی وہ محبت سے بات کرتے ہیں، کبھی وہ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی تو کہتے ہیں ہم نے آپ کی حقیقت کو مان لیا، جس طرح ہمیں ان کی انڈورسمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن انٹینٹ ان کی کلیئر ہے۔ یہ پرانی انٹینٹ اور کنسسٹنٹ انٹینٹ جو آپ نے جس کا ذکر کیا، کتنی پرانی ہے یہ تو پارٹیشن سے ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے کسی نے ریکنسائل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہندوستان کے ہارڈ لائن رولرز پاکستان کے اندر آ کے کبھی مینار پاکستان ہم ان کو لے گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آج پاکستان کی حقیقت کو مان لیا، ہمیں ان کی انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیجیے، ٹھیک ہے آپ آزاد ملک ہیں۔ اس کا آغاز تب سے ہے، کیونکہ زمین کا جو بٹوارہ ہے، یہ ان کی، اب میں زبان بول رہا ہوں، زمین کا جو بٹوارہ ہے ان کے دھرم کے ساتھ کلیش کرتا ہے۔ زمین ان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، ان کے دھرم کی بات کر رہا ہوں۔ جب اس کے اندر سے کارونگ ہوتی ہے تو ان کے خیال کے مطابق وہ کارونگ آرٹیفیشل ہے، لہٰذا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان ان وائبل اسٹیٹ ہے، آرٹیفیشل اسٹیٹ ہے، اور ہم نے اس کو ری ایبزارب کر لینا ہے، یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ کسی نے اگر تاریخ تھوڑی سی بھی پڑھی ہو اس کو اس کے بارے میں ابہام ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ابہام کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ بٹ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے یہ پالیسی ہے، بٹ اگر آپ فیکٹس دیکھیں یا پرانی جنگوں کا دیکھیں کہ وہ کس نے سٹارٹ کی اور کیا ہوا، تو تھوڑا سا آپ کو ڈفرنٹ نہیں لگتا؟ کیونکہ زیادہ تر انیشیٹ پاکستان کی طرف سے کی گئی تھی۔ انڈیا نے تو کبھی ایسی کوشش نہیں کی کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر لے یا کسی پاکستانی ٹیریٹری کے اوپر وہ قبضہ کر لے۔ دیکھیں، حملے کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ حملے کے لیے، آج کل ہندوستان نے ہم پر حملہ نہیں کیا ہوا، لیکن حملہ کیا ہوا ہے۔ ہم پانی کے معاملے کے اوپر نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ حالانکہ حملہ نہیں ہوا، کچھ نہیں موو کیا، ایک گولی نہیں چلی ماسوائل لائن آف کنٹرول پر جو پچھلے چند گھنٹوں کے اندر واقعات ہوئے، لیکن حملہ کیا ہوا ہے۔ ہندوستان نے بلوچستان پر حملہ نہیں کیا ہوا، لیکن حملہ کیا ہوا ہے۔ تو حملہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر بھی ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ کسی زمانے میں رہا ہے کہ ہم نے دلی پر اپنا جھنڈا گاڑنا ہے، جس کو میں مغلیہ دور کا ہینگ اوور کہتا ہوں۔ اس ہینگ اوور کے نیچے ہماری پالیسی بنتی رہی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف معاملات ان کی طرف سے ہی خراب ہیں، ہمارے اندر سے بھی بعض لوگوں کو ابال اٹھتا ہے، لیکن ہماری جو پالیسی ہے وہ ابال وبال اور اس کے بعد بیٹھ جانے کی، کبھی اچکتے ہیں کبھی پچکتے ہیں، ادھر ایسا نہیں ہے۔
ادھر مکمل طور پر آپ کو تسلسل نظر آتا ہے. وہ کشمیر کا معاملہ ہو, وہ پاکستان کے پانی کا معاملہ ہو, وہ پاکستان کے اسٹیٹس کا معاملہ ہو, کنسسٹنٹ پالیسی ہے. پاکستانی پالیسی کی آپ نے بات کی تو پاکستانی پالیسی کی ایولیوشن کی بات کر لیتے ہیں. میں ڈیورنگ ریسرچ میں دیکھ رہا تھا تو ایک انویٹیشن میں نے دیکھا کہ 1988 کی بات ہے, آئی تھنک جنرل ضیاء الحق نے آپ کو بلایا فار اے کنسلٹیشن, ایک جو ہے وہ کانفرنس تھی اس میں, کہ انڈیا کے ساتھ پالیسی ہے جو ریجنل پاکستان کی پالیسی ہے وہ کیا ہونی چاہیے. سو 1980s کے اندر جہاں پر جو وہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ زیادہ ویسٹ کی طرف تھی, ہم افغانستان کی طرف جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے تھے, مگر ساتھ ساتھ جو نیوکلیئر پروگرام تھا وہ کافی تیز چل رہا تھا. پریسٹر امینڈمنٹ کی بات ہوئی, وہاں پر پاکستان نے جو ہے وہ اپنا پروگرام آلموسٹ کمپلیٹ ہی کیا اس ٹائم میں. سو جنرل ضیاء کے ٹائم کے اوپر آپ نے پاکستان کی جو انڈیا کے حوالے سے پالیسی تھی اس کو کیسے دیکھا؟ خاص طور پہ اس چیز کو فیکٹر بھی کریے گا کہ شاید 1971 کے بعد 1984 کے اندر جو پنجاب کے اندر فسادات ہوئے تو پاکستان کے پاس ایک آپشن تھی کہ انڈیا کے اندر جا کر تھوڑا سا ہم بھی کچھ کر سکیں. دیکھیں, تھوڑا سا کچھ جو کرنا ہے وہ پاکستان نے ہمیشہ سے وہ آپشن ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن تسلسل کے ساتھ نہیں کی. ماننا یہ ہے کہ تھوڑا سا کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کے اہداف کیا ہیں. تو آپ کی ٹیکٹیکل پالیسی تو موجود رہی, اور ٹیکٹیکل پالیسی کے کئی عکس بھی نظر آئے. آپ نے جنرل ضیاء الحق کا ذکر کیا, ایک بڑی مشہور یہ کانفرنس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہاں پر اس وقت ایک ہی بڑا ہوٹل ہوتا تھا, اس کے اندر انہوں نے دنیا بھر سے اسکالرس بلا کے بٹھائے, ان کے ساتھ یہ 1988 میں کانفرنس تھی اور میں 1988 میں پیدا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, لیکن تحقیق نے آپ کو اپنی پیدائش سے پہلے کے واقعات کے بارے میں بھی بتا دیا, اس کے برابر کے بارے میں واقعات میں بھی بتا دیا, تو اچھی بات ہے. تو ضیاء الحق صاحب کا ماننا یہ تھا کہ ہم مشرقی بارڈر کو نیوکلیئر ویپن کے ذریعے ہم ڈیٹرنس کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت معیشت کا اتنا ڈنکا نہیں بچتا تھا, اور مغربی بارڈر کے اوپر ہم امریکہ کو بھی انگیج کر سکتے ہیں, اور اپنے لیے اب میں بات کر رہا ہوں کہ اس ابال والی پالیسی کی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کریٹ کر سکتے ہیں. تو مشرقی بارڈر کے اوپر وہ امن چاہتے تھے, اور امن کی ضمانت نیوکلیئر ویپنز کے ذریعے چاہتے تھے. مغربی بارڈر کے اوپر وہ انگیجمنٹ چاہتے تھے اور امریکہ کو انگیج رکھنا چاہتے تھے. لیکن اس دوران بھی آپ نے اگر دیکھا ہو تو کشمیر کے اندر کے حالات کافی موافق تھے اگر ضیاء الحق اس کو استعمال کرنا چاہتے, جو انہوں نے ویسے نہیں کیا جیسے وہ کر سکتے تھے, جیسے افغانستان کے اندر کر سکتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کا کوئڈ پرو کو تھا, جو مجھے ریکال ہوتا ہے اس وقت کی میٹنگز کے بارے میں. کشمیر کے اوپر ضیاء الحق کا فوکس نہیں تھا, ہندوستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے تھے, نیوکلیئر دھمکی دینا چاہتے تھے, لیکن لڑائی بڑھانا نہیں چاہتے. جو 1989 کے اندر کشمیر میں انسرجنسی سٹارٹ ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ آرگینک تھی پاکستان کو؟ آرگینک تھی کشمیر کے اندر سے, چونکہ میں ہو کے آیا ہوں, میں ان کے گھروں کے اندر بیٹھ کے آیا ہوں, میں ان کی ماؤں سے بات کر کے آیا ہوں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں نے وہاں کی قیادت کے ساتھ اس وقت انگیج کیا کہ جس وقت اس قیادت کی کمر نہیں توڑی گئی تھی, اور ان کا ڈنکا بھی بڑا بجتا تھا. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ہم نے بہت مرتبہ مس ریڈ کیا پاکستان کے اندر بیٹھ کے, اور اس مس ریڈنگ کی وجہ سے ہم نے اس سینٹیمنٹ کو خراب بھی کیا. لیکن ضیاء الحق صاحب کی اگر بات ہم مکمل کر لیں تو جس طریقے سے وہ ظاہراً بغیر انویٹیشن کے کرکٹ دیکھنے کے لیے ہندوستان جا پہنچے, تو وہاں پر جا کر انہوں نے جو بات چیت کی اس کے اندر ایک ہی انہوں نے ہندوستان کی قیادت کو پیغام پہنچایا تھا اس وقت, جو حیران تھی کہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اور آپ ایسے لیڈران کی طرح نہیں جانے جانا چاہتے جنہوں نے 2 تہذیبوں کو تباہ کر دیا, یعنی وہ نیوکلیئر تھریٹ تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا میں تو یہاں پہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہوں یا دیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو ضیاء الحق کی پالیسی بڑی سمپل تھی کہ بڑی پکچر مشرقی سرحد کے اوپر انٹیکٹ رہے, اور مجھے اس طرف سے مسئلہ نہ ہو, اور مغربی سرحد کے اوپر میں فوکسڈ رہوں. لیکن اس کے علاوہ کشمیر بنے گا پاکستان, وہ اس کی شہرگ ہے, ہم نے شہرگ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے. میری ریکلیکشن میں کوئی بہت بڑی ڈیبیٹ اس وقت نہیں ہوتی تھی. جو انڈیجنس ہوا اس کے بعد ہماری توجہ مبذول کرائی کشمیری نے خود, کہ بھائی میں بھی ہوں اور میں قربانی دے سکتا ہوں, میری طاقت ہے, میں سڑک کو گرم کر سکتا ہوں, میں ہندوستان کو نتھ ڈال سکتا ہوں. پھر ہمیں خیال ہوا کہ ہمیں کشمیریوں کو ملا کر ایک پالیسی بنانی ہے. بٹ ہم فری بھی تو ہو گئے تھے نا, جو USSR ختم ہو گیا, سو ہمارا جو وہاں سے فوکس ہے وہ کسی لیول کے اوپر شفٹ ہو گیا. اب ہم فری ہو گئے تھے تو اب ہمیں تھا چلے اب کشمیر کی بات کرتے ہیں. زیادہ ہی فری ہو گئے تھے ہم, کیونکہ مدد آنا بھی بند ہو گئی تھی. پھر امریکہ نے وڈرا بھی کر لیا تھا, پھر وہ جو فری بیس تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی. تو یکدم ہمیں خیال آیا کہ بھائی اب کیا کریں. اب ہم نے کشمیر کے اوپر توجہ دینی شروع کر دی. اور جب آپ کے پاس اہداف کلیئر نہیں ہوں
تو آپ کی پالیسی جو ہے وہ ویورڈ رہتی ہے. تو یہ ویورڈ پالیسی کا زمانہ تھا. جو انر ڈائنامکس تھے اس کو لے کر ہم نے بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا تھا. کشمیری اسٹرگل کر رہے تھے, ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی, لیکن اس سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی جس قسم کی سپورٹ بعد میں ان کو مہیا ہونی شروع ہوئی, جس نے بعض جگہوں پر بیڑا غرق بھی کیا. اس کے اوپر ہم آ سکتے ہیں. تو ہمیں اس مقدمے کو پیکج کرنا تھا. ہم نے پیکج نہیں کیا. ہم گھس گئے کشمیریوں کی سیاست کے اندر, جو ان کے لیے ایک ڈیزاسٹرس تھی. جو ٹرپ کیا ہم نے کشمیر کا, یہ ہم باغا سے گئے اور جموں سے ہوتے ہوئے ہم سری نگر کے اندر گئے. وہاں پہ ایک سیمینار ہو رہا تھا, تو میری تو کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں سیمینار وغیرہ زیادہ اٹینڈ کروں. تو وہاں کا کیمرہ مین تھا, بہت ہی اچھا کیمرہ مین تھا. اس کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا کہ 2.5 گھنٹے کا سیمینار ہے, تو 2.5-3 گھنٹے کے اندر اگر وہ مجھے سری نگر کی گلیوں میں سے گھما کے کنہیں گھروں میں لے جائے تو 2 گھنٹے کے اندر ہم فلم کر لیں گے. تو اس نے پہلے سے معاملات طے کیے ہوئے تھے. ہم پچھلے دروازے سے نکلے, رکشے کے اندر بیٹھے, وہ ہمیں لے کے گیا. ہم نے 2 ماؤں کے ساتھ بات کی, ان کے بچے مسنگ تھے. 2 فیملیز کے اندر گئے, باپ تھے, بھائی تھے, ان کے ہم نے انٹرویوز کیے. اور اس کے بعد ہم واپس آئے. تو 2.5-3 گھنٹے میں ہم نے یہ انٹرویوز ریکارڈ کیے. لیکن اس کے بعد 2-3 فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملا. اور وہاں کی جو قیادت تھی, جو آج کل پابند سلاسل ہے, چاہے جے کے لیف کی قیادت ہو یا علی گیلانی صاحب ہوں, ان سے میری بارہ ملاقات ہوئی. میر وائز سے ملاقات ہوئی, شبیر شاہ سے ملاقات ہوئی. محبوبہ مفتی کا آپ نے ذکر کیا, ان کا ہم نے انٹرویو کیا. عمر عبداللہ کا میں نے اس کے گھر جا کے انٹرویو کیا. اس وقت گورنر تھا محبوبہ مفتی کا باپ, اس کا ہم نے انٹرویو کیا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, یونیورسٹی گیا میں سری نگر میں, وہاں پر اسٹوڈنٹ سے بات کی. اینڈ آئی کین ٹیل یو کہ وہاں کا جو کور سینٹیمنٹ ہے ہندوستان کے خلاف, اسے ہماری آگ کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں صرف جب 90s کی بات کر رہے ہیں, 90s کی بات کر رہا ہوں, 2000 میں ہوا, لیکن میں 90s کی اس آغاز ہوا تھا. ہمیں اس کو صرف پیکج کروانا تھا. اینڈ آئی وش کہ جب وہ پیک پہ تھا, بجائے اس کے کہ ہم خام خواہ اس کے اندر گھستے اور وہاں پر اپنی پالیسی کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے. اگر ہم اسی سینٹیمنٹ کو لے کے چلتے رہتے تو شاید آج تک کشمیر کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. لائک پریکٹیکلی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو کشمیریوں کے حقدادی کی جو اسٹرگل ہے اس کو پیکج کرتے ڈپلومیٹکلی. ان کی جو ایکچوئل لیڈرشپ ہے اس کو انگیج کرتے اور ہندوستان کے ساتھ بارگیننگ کے لیے ان کو استعمال کرتے. ہمیں ٹیک اوور کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو ایک خیال تھا کہ ہم ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کشمیر کے سینٹیمنٹ کو, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سینٹیمنٹ جو ہے, جب میں وہاں پر گیا اور بعد میں آ کے جنرل مشرف نے ایک ڈی بریفنگ کا بھی بندوبست کیا, اس کے اندر ان کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے اندر میں نے ان کو بتایا, ان کو باتیں پسند نہیں آئیں, لیکن میرا کام جو ہے کسی کی پسند اور ناپسند کے مطابق حقائق کو توڑنا موڑنا نہیں ہے. میں نے ان کو بتایا جو پریڈومیننٹ سینٹیمنٹ ہے وہ آزادی کا ہے, وہ آزادی کا سینٹیمنٹ ہے. وہ مجھ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو جوائن کرنے کا سینٹیمنٹ کیا ہے. میں نے کہا پاکستان سے محبت ہے, ہندوستان کے ساتھ نفرت ہے. اتنی محبت نہیں ہے کہ ساتھ مل جائیں, نہیں, لیکن محبت ہے اور ساتھ شکایت بہت ہے. محبت ہے اور شکایت بہت ہے, اور شکایات کی بہت سی وجوہات بھی ہیں. لیکن آزادی کا جذبہ جو ہے وہ شکایت ہے. شکایت یہی تھی کہ آپ آزادی کے جذبے کو انڈورس نہیں کرتے. میرا آرگومنٹ ہمیشہ رہا ہے کہ اگر کشمیر آزاد ہوتا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے ہے. کشمیر کی ساری تجارت اس طرف آنی ہے, اس کی ساری ثقافت اس طرف آنی ہے. یہ راجہ بازار جو ہے, یہ پرانا ٹریڈ سینٹر ہوتا تھا کشمیری گڈز کا, تو ان کو ادھر ہی آنا ہے. ہونے دیں ان کو آزاد, جانا کدھر ہے انہوں نے. لیکن یہ بات جو ہے ہمارے رولرز کو کبھی سمجھ نہیں ہے. 98 میں ہم نے کیا ان کے ساتھ انگیج, پھر پرویز مشرف نے بھی جو ہے وہ 2 بار انگیج کیا. سو 98 کا جو لاہور ڈکلیریشن ہے, پھر آگرہ سمٹ, اس کے حوالے سے بتائیں کہ آئی تھنک وی کیم ریئلی کلوز. جی بالکل کلوز, لیکن اس میں پاکستان کی سیاست انوالو ہوگی. آپ کو میں ستم ظریفی بتاؤں کہ جنرل پرویز مشرف کی کشمیر اور انڈیا پالیسی اور نواز شریف کی کشمیر اور انڈیا پالیسی میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. اگر آپ انٹینٹ دیکھیں, اگر آپ اس کے ایگزیکیوشن کا طریقہ دیکھیں, اس میں شاید آپ کو ذرا فرق نظر آئے. لیکن نواز شریف بھی ٹریڈ کے اوپر, انگیجمنٹ کے اوپر, کشمیر کے سافٹ بارڈرز کے اوپر. بٹ یہ پرویز مشرف کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ پرویز مشرف دا پریزیڈنٹ ہے. پرویز مشرف دا آرمی چیف جس نے کارگل کیا, وہ نہیں ہے. پرویز مشرف دی آرمی چیف جو ہے وہ اس وقت ایک اور شخص تھا. پرویز مشرف پریزیڈنٹ ایک اور شخص تھا. جب آپ طاقت کے اندر آتے ہیں, حقیقت طاقت کے اندر آتے ہیں, تو آپ کو
آگاہی ہوتی ہے. دور سے بیٹھ کے تو آپ کہہ دیں کہ ہندوستان کا یہاں پر پرائم منسٹر آیا تو میں نے اس کو سلوٹ نہیں کرنا, اور اس کے بعد آپ میڈیا کو بتایا کہ میں نے بڑا کمال کیا, لیکن پھر آپ تاج محل کے سامنے بچوں رانی مکھرجی کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈنر بھی کریں اور اس کے بعد بچوں کی طرح تاج محل کے سامنے اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کر آپ تصویریں بھی کھنچوائیں, پھر آپ وہاں پہ انتظار کرتے رہیں خالی ٹیبل کے اوپر اگلی کرسی کے اوپر بندہ سائن کرنے کے لیے نہ آئے, تو ایک طرف کہیں کہ لے آف کشمیر اور ادھر سے آپ یہ بات کریں کہ سافٹ بارڈرز آف کشمیر آر ایکسیپٹیبل. تو پاور ڈائنامکس اور ہیں, لیکن انٹینٹ دونوں لیڈران کی بڑی کلیئر تھی کہ ہم نے کشمیر کے معاملے کے اوپر سٹیٹس کو امپروو کر کے, موجودہ حالات کو امپروو کر کے پاکستان کے لیے بہترین ارینجمنٹ کرنا ہے. اور آئیڈیا یہ تھا کہ اگر ہندوستان کے ساتھ عمومی تعلقات بہتر ہوں تو کشمیر کا مدعا حل ہو جائے گا. بدقسمتی سے عمومی تعلقات کو حل کرنے کے اوپر بھی ہمارے یہاں پہ کلیئرٹی نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کریں جو ملٹری ڈکٹیٹرز رہے, اگر آپ ان کی پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں تو ایوب خان کی کیا پالیسی تھی ہندوستان کی طرف 1965 کی جنگ کے بعد, کیا پالیسی تھی. یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے جو ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر سگنیچر کس کے ہیں. ضیاء الحق جس کے بارے میں کہتے ہیں جی آل پاورفل تھا, وہ خود وہاں پہ ہندوستان جا کے لینڈ کرتا تھا اور کرکٹ دیکھتا ہوتا تھا. مشرف جس کے بارے میں کہتے ہیں کوئی بڑا طاقتور اور تگڑا تھا, لے آف کشمیر, وہ ہندوستان خود جا کر سائن کرتا ہوتا تھا ڈکلیریشنز کے اوپر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سویلینز کو آپ بلیم کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پر طاقت کے اندر آ کے ملٹری رولرز کی بھی پالیسی انکنسسٹنٹ رہی. ایک جو ہے وہ پرویز مشرف کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹیسزم ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ پاکستانی ہارڈ لائنرز کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب 9/11 سے پہلے ہم نے جو کشمیری تنظیمیں ہیں ان کو بین کر دیا تھا یہاں پر, جس کے بعد ہم نے آلموسٹ جو ہے وہ ان کی سپورٹ یہاں سے ختم کر دی, جس کو بائی دا وے عمران خان نے اس ٹائم پر انڈورس بھی کیا تھا. سو اس کے حوالے سے بتائیں کہ وہ پالیسی کیا تھی, اس سے پاکستان کو کوئی نقصان ہوا, فائدہ ہوا؟ یہ وہ پالیسی تسلسل تھی اس پالیسی کا جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک کشمیری سینٹیمنٹ ہے اور کشمیری سینٹیمنٹ بارڈر سے پار جانا چاہتا ہے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر صرف مجاہدین کی ایکٹیویٹی نہیں رہی یا گن برداروں کی ایکٹیویٹی نہیں رہی, جو مقامی JKLF کے لوگ ہیں یہ بھی لائن آف کنٹرول کی طرف کبھی مارچ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم لائن آف کنٹرول کو نہیں مانتے, ہم نے لائن آف کنٹرول کو ختم کرنا ہے. تو لائن آف کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ ریلیجس مائنڈیڈ جو مجاہد ہے وہی موجود نہیں ہے, سیکولر مائنڈیڈ انڈیپینڈنٹ سیکنگ JKLF والے بھی موجود تھے کسی زمانے میں. ہم نے پارٹنرز غلط چوز کیے. اب جب آپ نے پارٹنر غلط چوز کیے, پارٹنر اگر صحیح ہوتے اگر آپ کے اہداف کلیئر ہوتے, غلط چوز کر لیے اور یہ پہلے صحیح تھے بعد میں حالات نے ان کو غلط ثابت کر دیا, اب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کریں کیا. تو مشرف صاحب نے ایک طرف سے تو وہ تمام تنظیمیں بند کر دیں, دوسری طرف سے یہ پلان نہیں کیا کہ ان تنظیموں کے ساتھ آپ نے کرنا کیا. لہٰذا ان میں سے کچھ لوگ چلے جائیں سپلنٹر ہو کے افغانستان کی طرف, کچھ لوگوں نے بندوقیں ہماری طرف تان لیں, کوئی بین الاقوامی طور پر چلے گئے. تو ہم نے نہ امن صحیح طریقے سے سیکھ کیا ہے ہندوستان کے ساتھ, نہ جنگ صحیح طریقے سے سیکھ کی ہے. اور اس کی جو آپ کو ایک ایگزامپل نظر آتی ہے وہ جس طریقے سے ہم نے کشمیر کو ہینڈل کیا, کرس کراس. آج کل بھی میں دیکھتا ہوں بہت ہے کہ جی کشمیر ہماری شاہ رگ ہے, وہ تو ہے, لیکن اس کے حصول کے لیے آپ اقدامات کیا کریں گے, کوئی کلیئرٹی نہیں. ہندوستان کی کلیئرٹی ہے. مگر ابھی جو ہمارے کرنٹ آرمی چیف ہے انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ جو ہے وہ کشمیر پاکستان کے, انہوں نے اس پالیسی کو ڈیفائن کیا ہے. تو ابھی بھی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے میں کوئی جو ہے وہ پالیسی کلیئرٹی ہے؟ کس آرمی چیف نے یہ نہیں کہا, کس پاکستانی قائد نے یہ نہیں کہا. تو آرمی چیف کی اس حقیقت کو دہرانے سے یہ حقیقت پاکستان کی پالیسی میں کنورٹ نہیں ہوتی. اب دیکھنا یہ کہ یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد یا گول بیان کرنے کے بعد آپ نے اقدامات کیا لینے ہیں. ہندوستان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کی کلیئرٹی ہے, کبھی وہ 1971 کر کے کریں گے, کبھی وہ بلوچستان کر کے کریں گے, کبھی وہ پانی بند کر کے کریں گے. وہ پاکستان سے اطاعت چاہتے ہیں. میرے خیال میں مسئلہ ہندوستان کا نہیں ہے, ان کا تو ہمیں پتہ ہے. مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. آج کل آپ کو سختی نظر آتی ہے, مجھے نہیں پتا 2 سال بعد سختی کیوں. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب مودی کی دوسری گورنمنٹ آئے گی تو پاکستان کے لیے سافٹ ہوگی. عمران خان نے کہا تھا کہ جب مودی واپس آئیں گے تو وہ بہت سافٹ. یہ بھی انکنسسٹنسی کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ جنرل باجوہ جو کے دور کے اندر یہ بات ہوئی, اور جنرل باجوہ کے دور میں کشمیر کو انہوں نے اپنے ساتھ ضم کر لیا اور یہ پالیسی اپنائی کہ اب جو کشمیر کا حصہ رہ گیا ہے, آزاد کشمیر, وہ متنازع رہ گیا ہے, باقی تو ہم نے طے کر لیا. تو وہ ایک آرمی چیف جس کو 6 سال ایکسٹینشن ملی, اس کے نیچے ہوا نا, سب سے پاپولر لیڈر تھا عمران خان, اس کے اپنے بیان کے مطابق اس کی واچ کے اوپر ہوا. اگین اٹ اونلی اسٹیبلشز مائی پوائنٹ, ہندوستان کی کلیئرٹی ہے,
ہماری کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہم وقتی طور پر ابال کرتے ہیں, وقتی طور پر اپنے لیے وبال پیدا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اچھال کرتے ہیں اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. سو جب تک آپ کے پاس اہداف کے ساتھ پالیسی کی کلیئرٹی نہیں ہوگی, یہ معاملہ ایسے ہی چلتا ہے. کلیئرٹی کے اوپر ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ مجھے ابھی تک آج اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ اری حملہ ہوا, پٹھان کوٹ حملہ ہوا, فوجیوں کے اوپر حملہ ہوا جو کہ ایک آکوپائنگ فورس ہے کشمیر کے اندر, پاکستان کی طرف سے کنڈیمنیشن آتی ہے اس اٹیک کی. سو اگر ہماری پالیسی یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو اسٹرگل ہو رہی ہے وہ آرگینک ہے, وہ ریئل ہے, اور جو فریڈم فائٹر ہے وہاں پر وہ اپنے حقوق کے لیے ہے موجود وہاں پر, سو ہم اس کو کنڈیم کیوں کرتے ہیں پھر؟ یہ اس مرتبہ بھی یہی ہوا. بٹ یہ تو سویلینز ہے نا, چلیں نہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پالیسی کون ڈرائیو کر رہا ہے. تو اگین یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں پر مارا گیا وہ سویلینز ہیں, سو سویلینز کو مار نہیں سکتے, سو اس لیے ہم اس کو کنڈیم کر لیتے ہیں. لیکن ہم اس ایکشن کو ہم نے فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ میں کنڈیم نہیں کیا, ریگریٹس کیے ہیں. ہم نے ٹیررزم کو کنڈیم کیا, جو آپ کا اوریجنل سوال ہے کہ بھائی کسی اور جگہ پر معاملہ ہو رہا ہے, آپ کیوں اس کے اوپر دہراتے ہیں؟ کلیئرٹی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہندوستان برا بچہ ہے, لیکن ہم نے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم سے اطاعت چاہتا ہے, لیکن آج میں آپ کو بتا دوں, اگر کسی بھی طرح سے مودی کا کوئی دل تبدیل ہو اور اس کا من تبدیل, جو کہ نہیں ہوگا لیکن اسیوم کرے ہو جائے, اور ہم دوبارہ سے کہیں جی کہ ہم بارڈر سافٹ کرنا چاہتے ہیں اور ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اور پیپل ٹو پیپل ڈائلاگ ہوگا. اب دیکھیں لوگ چھلانگیں ماریں گے یہاں پہ کہ جی وہ انڈین فلمیں آ رہی ہیں, جی انڈین گلوکار آ رہے ہیں جی, اور وہ جی یہ انڈین کرکٹ ٹیم آ رہی ہے. یہ جو غیر معمولی طور پر کنفیوژن ہے پاکستان کی پالیسی میکرز کی, وہ پبلک کے اندر بھی موجود ہے. اب مجھے ہندوستان کے اندر بڑی کلیئرٹی نظر آتی ہے, جرنلسٹ کے اندر بھی. میرے پرانے دوست جو کبھی گرے ایریا کے اندر آپریٹ کیا کرتے تھے, کوئی ان کے ذہن میں گرے ایریا نہیں ہے. لیکن یہاں پر آپ لوگوں سے بات کریں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم اتنے ہارڈ لائنر ہو, تم تو فاشسٹ ہو. میں آپ کو ایگزامپلس کوٹ کر سکتا ہوں. حالانکہ میں جنگ نہیں چاہتا ہوں, میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ اپنی پالیسی کی کلیئرٹی رکھیں, ہندوستان کے ساتھ اس سے زیادہ محبت نہ جتلائیں جتنی ایک مشکل ہمسائے کے ساتھ ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہندوستان کی کلیئرٹی ہے آپ کے بارے میں. آپ کے پاس کلیئرٹی صرف ڈکلیریشن کی حد تک ہے, پالیسی کی حد تک نہیں. آخر میں پاکستان کے ان 80 سالوں کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا ایک لیڈر آیا جس کے دماغ میں مکمل کلیئرٹی تھی ویزا وی کشمیر اینڈ انڈیا؟ اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب میں کہوں گا کلیئرٹی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اس پالیسی سے اتفاق بھی ہے. نواز شریف اور جنرل مشرف, کیونکہ دونوں کی پالیسی ایک ہی تھی, حیران کن بات ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. مشرف کا تو آپ کو مدعا نواز شریف کے خلاف کیا تھا, لاہور کے اندر کیا ہوا تھا کہ جی یہ تو دیکھیں کشمیر آپ نے بیچ دیا, اور جب بھاؤ کا وقت آیا تو وہ سب سے آگے ترازو لے کے پہنچے ہوئے تھے. اور کنفیوزڈ کون تھا؟ باقی سارے کنفیوزڈ, باقی سب کنفیوز. آرٹیکل 370 کے بعد کی سچویشن کے اوپر آخر میں اگر بتا دیں کہ جب انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا تو ہماری طرف سے جو پالیسی رسپانس آیا, جو ہم نے یہاں صفر رسپانس تھا, اپنی سڑکوں کے نام تبدیل کر دیے, بورڈ لگا دیا, صفر رسپانس تھا, صفر رسپانس تھا. اتنا اچھا وہ تھا کہ ہمیں کارگل کا بتا رہے ہیں کتنا دور ہے یہاں سے, سری نگر کتنا دور ہے. چلے وہ میں ویکیپیڈیا سے لے لوں گا, اس کے لیے مجھے اتنے بڑے نہیں, بٹ ایک نیشن کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے نا, اس کو ری انفورس کرتے ہیں. نہیں, ہمیں نیشن کو موٹیویٹ نہیں کرنا ہے, ہم نے اپنے پالیسی اہداف حاصل کرنے ہیں. ہندوستان نے جو کیا وہ ہندوستان کی مسلسل پالیسی کا حصہ ہے, انچ بائی انچ, یارڈ بائی یارڈ, میٹر بائی میٹر, کلومیٹر بائی کلومیٹر, دے ہیو بین موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہندوستان کے بارے میں ہماری پالیسی کیا ہے, اور ہم نے کتنے انچ, کتنے فٹ, کتنے کلومیٹر آگے سفر کیا ہے یا ریگریس کیا ہے. چلیں یہ انچز اور فٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر, خیر اب تو آنے والے گھنٹوں کی گیم ہے, اس میں کہاں تک پہنچتے ہیں ہم. تھینک یو سو مچ.